نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ دوستو، میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ بیویوں کے معاملے میں اچھے اخلاق سے پیش آئیے، ان کی کڑوی زبان کو برداشت کر لیجئے، نہ برداشت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلے جائیں۔ اگر بیوی کڑوی بات کر رہی ہے تو ایک گلاب جامن اس کے منہ میں ڈال دو تاکہ گالی بھی میٹھی میٹھی نکلے۔ عام لوگ ڈنڈے سے بیویوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ بیویاں ڈنڈوں سے ٹھیک نہیں ہوا کرتی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے، کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن تو رہے گا۔ اگر ان کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ اٹھا لو، اور اس میں ٹیڑھا پن رہے گا۔ جس طرح اپنی ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھا رہے ہو یا نہیں، یا کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں کہ میری پسلی کو سیدھا کر دو، اس طرح عورت کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس سے راحت بھی مل جائے گی، اولاد بھی اس سے ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ولی اس سے پیدا ہو جائے جو قیامت کے دن آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ اس کی ناک چپٹی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، مجھے حسین ملنی چاہیے تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ ولی، عالم، حافظ پیدا کر دے جو قیامت کے دن آپ کے کام آئے۔ اس لیے صورت پر مت جائیے۔ بعض وقت زمین کالی اور خراب نظر آتی ہے، مگر اس سے غلہ بہت بہترین نکلتا ہے۔ کالی کلوٹیوں سے ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں، اور گوری چٹیوں سے بعض وقت شیطان پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے بیویوں کو حقیر مت سمجھیے، رنگ و روغن کو مت دیکھیے، جیسی بھی ہے اس سے نباہ کر لیجئے۔ اگر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے فطری ٹیڑھے پن کو برداشت کرنا پڑے گا۔
اس حدیث پاک میں تعلیم ہے کہ عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی اور ان کے اخلاقی ٹیڑھے پن پر صبر کرنے کی، کیونکہ ان کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ جن کی عقل کم ہوتی ہے وہ جلدی لڑ جاتے ہیں۔ مردوں اور بچوں میں بھی دیکھیے، جس کی عقل کم ہوگی وہ زیادہ لڑتا ہے۔ یہ بھی عقل کی کمی ہے، اس لیے ان کی تو میں کو برداشت کیجئے۔ دیکھیے کتنی زبردست تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے کہ عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، ان کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرو۔ عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ جو شوہر کریم ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، جو انتقام نہیں لیتے، ڈنڈے نہیں مارتے بلکہ ڈنڈے مارنے کی بجائے انڈے ہی کھلاتے ہیں، ایسے کریم النفس شوہروں پر یہ غالب آ جاتی ہیں۔ جانتی ہیں کہ بدلہ نہیں لے گا، گالی نہیں دے گا، اس لیے اس سے تیز زبان سے بولتی ہیں کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ایسا کپڑا لانا، تم کیسا لے آئے ہو؟ میں نے چپل کے لیے کہا تھا، تم یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ اور میں نے اچھے کپڑے کا کہا تھا، تم یہ کیا لے آئے؟ اور میں نے کہا تھا کہ چائے کی اچھی اچھی پیالیاں لانا، تم کیا لے آئے ہو؟ یعنی بات بات پہ جھگڑا کرنا، اور وہ بیچارہ مسکرا کر کچھ نہیں بولتا۔ نیک، لائق اور کریم شوہر پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں اور کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ جوتے لگا کر، ڈنڈے مار کر بیچاری کمزور ہوتی ہے۔ ان کا باپ بھائی کوئی وہاں نہیں ہوتا، وہاں ہوتا نہیں، ایک لات دو گھونسے مار دیے، پھر بھی بیچاری خاموش ہو گئی اور مارے ڈر کے پھر کبھی ناز بھی نہ دکھایا، حالانکہ یہ ان کا شرعی حق ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں جو ہیں وہ اکثر دیکھا یہی ہے کہ مردوں سے لڑتی عورتیں ہی ہیں۔ جو شوہر ہوتا ہے بیچارہ وہ کم ہی لڑتا ہے، وہ جو ہے وہ کم ہی لڑتا ہے، سارا دن بیچارہ وہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا ہے، اور پھر بھی عورتیں جو ہے لڑائی کرتی ہیں۔ ان کو برداشت کرنا، ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرنا، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حقیقی مرد میں اس کو سمجھوں گا، طاقتور مرد اس کو سمجھوں گا جو اپنی بیوی کی باتیں بھی برداشت کر لے اور اپنے بچوں کو بھی لے کے چلے اور اپنی بیوی کو بھی لے کے چلے اور اچھے طریقے سے اپنا گھر چلائے۔ اپنے گھر میں کوئی بات ہو بھی جائے تو کسی کے سامنے کوئی بات نہ کیا کریں، اپنے گھر کی باتیں اپنے گھر رکھا کریں۔ یقین کریں لوگ تماشا دیکھتے ہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی بیوی، اپنے بچوں کی باتیں اپنے گھر تک محدود رکھیں، کسی کے سامنے اپنے گھر کی باتیں نہ کیا کریں۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا سوائے آپ کا مذاق اڑانے کے۔ آپ ایک سے بات کریں گے، میری بیوی نے یہ بدتمیزی کی، وہ آگے 4 گھروں میں جا کے بتائے گا، آپ کا گھر جو ہے مزید خرابی کی طرف جائے گا۔ اس لیے آپ خود ہی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو آرام سے جو ہے وہ پیار سے سمجھا لیا کریں، کیونکہ جب بات باہر نکلے گی پھر اور لوگوں کو پتہ چلے گی، پھر بات نکل گئی تو طرح طرح کی لوگ باتیں بناتے ہیں، اور پھر بیوی بھی کہے گی کہ اب بدنام تو میں ہو گئی ہوں، اس لیے اب جو ہونا ہے ہو ہی جائے، کیونکہ کم عقل ہوتی ہے، عقل تو زیادہ نہیں ہے نا۔ اس لیے پھر وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر کو سنبھال کے رکھیں۔ میں اس کو بہترین مرد کہوں گا جو اپنے بیوی، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرے اور اپنے گھر کی بات جو ہے باہر نہ جانے دیجیے، اپنے گھر کو خود سمیٹیں۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ آپ کے مسائل جو ہے حل کرتا پھرے؟ اب لوگوں کو اپنے ہی بہت مسائل ہیں، تو پیار سے رہا کریں۔ یقین کریں یہی زندگی ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو مارتے ہیں
تو وہ بیچاری کمزور ہوتی ہے، وہ آپ کو کیا کر لے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن دل سے آپ کو برا سمجھے گی، پیار نہیں ہے، وہ دل میں جو ہے وہ پیار نہیں رہتا۔ اس لیے ایسے کاموں سے جو ہے وہ اجتناب کریں، بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے سے اور بیویوں کو مارنے سے، گالیاں دینے سے، ان کے ماں باپ کو، ان کے بہن بھائیوں کو برا بھلا مت کہیں، کیونکہ پیار کا رشتہ ہمیشہ جو ہے وہ بنا رہے۔ اگر ایسا کریں گے تو وہ جو ہے وہ اپنے دل میں آپ کے لیے ہمیشہ برا سوچے گی، آپ سے پیار نہیں کرے گی۔ محترم ناظرین، یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلاً امریکہ، کینیڈا، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ ایسا کریں کہ اپنی سیلری میں سے، اپنی تنخواہ میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کا کوئی 5% یا 10% جو ہے وہ نکالا کریں، یا جتنا آپ کو اللہ زیادہ توفیق دے، اور نکال کے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ ذخیرہ بن گیا آخرت کے لیے، اور جو آپ نے دنیا کے لیے خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ یقین کریں کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی، چھوڑی ہوئی جائیداد کے لیے بچے بعد میں لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، اور وہی مال جو ہے آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں جو میرا نمبر چل رہا ہے اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، وہاں آپ واٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کیسے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔